بسم اللہ الرحمن الرحیم ان the name of Allah the most beneficent the most merciful۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایون ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے یا ان کی فیملیز جب جاتے ہیں یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا جاتے ہیں، 4-5 مہینے مشکل سے وہ گزار پاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو انگریزی میں ایکسپریس کر سکتے ہیں، ہم انگریزی بول رہے ہوتے ہیں 5-6 مہینے میکسیمم 1 سال کے بعد۔ اس کے مقابلے میں ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، میں مخاطب ہوں اپنے جتنے بھی ہمارے سرکاری اور پرائیویٹ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے ٹیچرز، پرنسپلز، ڈائریکٹرز، وائس چانسلرز، پیرنٹس اور عام لوگ۔ یورپ کے سال گزارنے کے بعد جب ایون چھوٹے چھوٹے بچے وہ انگریزی میں بول سکتے ہیں، دوسری طرف ہمارے اس ایجوکیشن سسٹم میں جب ہمارے اسٹوڈنٹس 15-20 18 سال گزار لیتے ہیں، بی ایس کر لیتے ہیں، ایم ایس کر لیتے ہیں، ایم ایس ایم فل کر لیتے ہیں، پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، تو ان کو جرت نہیں ہوتی کہ اپنی طرف سے 2-4 جملے وہ صحیح طریقے سے جو اسٹائل کے ساتھ، جو کہ 18 سال کسی ایجوکیشن سسٹم میں گزارنے کے بعد بندے کو تو فر انگریزی آنی چاہیے۔ معذرت چاہتا ہوں، آپ کا انگریزی کا استاد انگریزی نہیں بول سکتا۔ معذرت چاہتا ہوں، آپ کے ایم اے انگلش کرنے والے جو آپ کے بچے ہیں، بی ایس انگلش کرنے والے، وہ انگریزی نہیں بولتے۔ میرے پاس بی ایس کے لیول کے دوسرے تیسرے سیمسٹر میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں ہی ہیں اکیڈمی میں، وہ مہینوں کے نام انگریزی میں جنوری، فیبرری، مارچ 12 کے 12 مہینے نہیں لکھ سکتے۔ ان کو 7 دنوں کے نام نہیں آ رہے تھے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے نہیں آ رہے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے ہماری اپنی ذمہ داری سے، ہم اپنے فرض سے کوتاہی۔ میں آج اگر صاف صاف بات کر رہا ہوں تو مہربانی فرما کر یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اپنے آپ کو اچھا یا قابل اور آپ لوگوں کو کم ثابت کرنے کے چکر میں ہوں۔ یہ ساری باتیں ایوری تھنگ از ایز کلیئر ایز براڈ ڈے لائٹ۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے جتنے بھی اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز ہیں، ان کے بارے میں عام پرسیپشن ہے، کہیں پہ لکھا بھی ہوتا ہے انگلش میڈیم اسکول یا یہ ادارہ انگلش میڈیم ہے، لیکن جب ہم اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ انگلش کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ اب اگر اس مسئلے کے اوپر اگر ہم 100 سال بھی روتے رہیں تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ مسئلہ حل کرنے سے حل ہوتا ہے، مسئلے کے اوپر رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور مسئلے کے حل کے لیے وہ انگریزی میں کیا خوب کہا ہے کہ the first step for solving a problem is a recognition of the fact that there is one۔ کہ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ آپ اس مسئلے کو مسئلہ سمجھیں۔ اگر آپ اس مسئلے کو مسئلہ ہی نہیں سمجھیں گے، یا آپ کو پتہ ہے کہ وہ مسئلہ ہے لیکن آپ اس کو حل کرنے کے بجائے اس کو کہتے ہیں پروکریسٹینیشن، آپ اس کو ٹالتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا وشس سرکل ہے ظالمانہ پھیا، یہ پچھلے 70-74 سال سے چل رہا ہے۔ ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹی سے ینگسٹرز، اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں، ان کے پاس ڈگریز ہیں، ڈگریز کے اوپر 1st 2nd ڈویژن بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن جب ہم ان سے بات کرتے ہیں، وہ اسٹیج پہ بات کرنے چلے جاتے ہیں، وہ انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں، وہ NTS میں جاتے ہیں، آئلٹس کے لیے جاتے ہیں، CSS PMS کے لیے جاتے ہیں، باہر ملکوں میں پر تول لیتے ہیں جانے کے، تو وہاں پہ ان کی ٹانگ تھر تھر کانپ رہی ہوتی ہیں۔ اور باہر جا کر ظاہری بات ہے ان کا واسطہ پڑتا ہے مختلف کمپیٹیٹر قوموں سے۔ ہمارا جب ہم دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، آج کل ہر بندے کا ایک سلوگن بن گیا ہے، ہمارا پاکستان کے سپرا تھا زی زبار تھا، لیکن جب آپ باہر جائیں گے تو بھائی میں یہ پھر میں پشتو کی طرف آؤں گا کہ میاں کے لیے خیرات نہ دے بھائی، یہاں پہ جائیں گے آپ کا واسطہ پڑے گا، آپ کا مقابلہ ہوگا انڈین سے، فلپینوں سے، سری لنکن سے، ایجپشن سے، بنگالیوں سے، سوڈانی سے، صومالی سے، آج کل نیٹو انگلش سپیکرز بھی نکل آئے وہاں پہ۔ تو یہ ایجوکیشن، یہ کمیونیکیشن آپ وہاں پہ ان کے جائیں گے، آپ کے پاس کمیونیکیشن نہیں ہے، آپ کے پاس فلوئنسی نہیں ہے، آپ کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے، آپ اپنی بات کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، آپ اپنا حق نہیں مانگ سکتے۔ آپ میں قابلیت بہت زیادہ ہے، ہمارے ملک میں قابلیت کے کوئی میں نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ ڈاکٹرز اچھے ہیں، انجینئرز اچھے ہیں، سوشل ورکرز ہیں، پولیٹیشنز ہیں، IT پروفیشنلز ہیں، لیکن ظاہری بات ہے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا پڑتا ہے، اور وہ چیز ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے 99% ایبسنٹ ہے۔ اب یہ تو ہو گیا مسئلے کا بھیانک پن، جس کو ہم شاید سمجھ نہیں رہے، لیکن سمجھنے کے باوجود بھی
ہمارا ایٹیٹیوڈ بن گیا ہے کہ جان دے گڈی معاملہ روانہ دا. لیکن یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد ہرگز کسی کی بے عزتی کرنا نہیں ہے. مجھے اپنے اساتذہ کا، اپنے لیکچرز کا، اپنے پروفیسرز کا حد درجہ احترام ہے. اسی لیے میں ان سب کو ایک ہی کشتی کا سوار سمجھتا ہوں. میں اس لیے آج یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں کہ آئیں اپنی ینگ جنریشن، اپنی ینگسٹرز، اپنے سٹوڈنٹس کو اس ظلم سے بچائیں، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے قابل بنائیں. اور ان کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے قابل تب بنائیں گے جب ہم خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے قابل بنیں گے. میں انگریزی پڑھا رہا ہوں، فرض کریں مجھے خود انگریزی نہیں آتی، میری کمیونیکیشن سکلز نہیں ہیں. میں نے بازار سے 200-300 روپے کا ایک گائیڈ، ایک حل، ایک نوٹ بک میں نے نوٹ لیا ہے، اور وہ بک سٹوڈنٹس کے سامنے میں بورڈ کے آگے کھڑے ہو کر اس میں سے 2 لفظ میں لکھتا چلا جا رہا ہوں. میری اپنی کریڈیبلٹی کیا رہ جاتی ہے؟ اگر میری اپنی پروننسیشن، اگر میری اپنے سپیلنگ، ووکیبلری، کانفیڈنس، کمیونیکیشن میں مسئلہ ہے تو ظاہر بات ہے میں پھر ایک ایسا ٹیچر ہوں کہ میں گلی گلی میں مذاق کا نشانہ بنوں گا. میں اگر ایک ٹیچر ہوں تو میری ٹیچنگ، اس فالٹی ٹیچنگ کی وجہ سے جس اسکول میں پڑھا رہا ہوں اس اسکول کے اوپر بھی حرف آئے گا. ان سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ آئیں اپنے اوپر تھوڑا سا کام کریں، تھوڑی سی قربانی دے دیں. صبح 8 بجے آ کر ہمیں پھر 1-1:30 بجے ہمیں بھاگنے کی جلدی نہیں ہونی چاہیے. اس مسئلے کو اگر حل کرنا ہے، میں آپ کو اپنی آجزانہ خدمات آفر کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی فیکٹری ہے تو فیکٹری کی تو ویسے بھی مینٹیننس ہوتی ہے، سال میں 1-8 دفعہ وہ بند ہو جاتی ہے، پروڈکشن رک جاتی ہے، وہ فیکٹری کام ہی نہیں کرتی تاکہ اس فیکٹری کے اندر جو مشینوں کے اندر جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے، یہاں پہ کسی کی پرزوں کو آئل گریس وغیرہ دینی ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سا آرام کی ضرورت ہوتی ہے، تو تب جا کے اس کے بعد وہ پروڈکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. یا اگر کوئی فالٹ وغیرہ ہو اس کو دور کیا جاتا ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے صبح 8 سے لے کر 1:30 بجے تک ہم نے پڑھانا ہوتا ہے تو ہم اپنے ٹیچرز کو ٹرین کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بھائی میرے، اس کے لیے میری رائے، اگر آپ کو سکول کو چند دنوں کے لیے بند بھی کرنا پڑے تو یہ آپ کے فائدے میں ہے، کیونکہ اسی طرح گھسے پٹے انداز میں انگریزی کو پڑھانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا ٹیچنگ، جو آپ کا جو دورانیہ ہے روزانہ، چاہے اگر آپ 1 گھنٹہ بھی نکال لیں اس میں سے، لیکن اپنے ٹیچرز کی انگریزی کو سٹرونگ بنائیں تاکہ آپ کا سکول واقعی صحیح معنوں میں انگلش میڈیم کہلایا جا سکے. ورنہ تو ہمارے سکولوں سے، ہمارے کالجز سے، ہماری یونیورسٹیز سے یہ سٹوڈنٹس اسی طرح نکلتے رہیں گے، ان کے منہ میں بولتی زبان نہیں ہوگی. یہی بچے پھر جا کر انہی سکولوں میں، انہی کالجز، ان یونیورسٹیز میں یہی اساتذہ بنیں گے. ان کے ہاتھ میں ڈگری تو ہوگی لیکن ان کے پاس سکل نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے ہم نہ صرف دوسرے علاقے کے لوگوں کا بلکہ دوسرے قوموں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. اور آپ کو شوق تب لگے گا، اس وقت تو آپ شاید میری بات کو جھٹک دیں گے، دفع کرو، کام چل رہا ہے، لیکن کم از کم ہم میں ایک خود غرضی تو ہے نا کہ اگر ایک پرنسپل ہو، آپ ایک ڈائریکٹر ہو، آپ ایک پروفیسر صاحب ہو، آپ لیکچرر صاحب ہو، اور آپ کے بچے کے ساتھ یہی سلوک ہو تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ اس لیے آئیں ہم واقعی معماران قوم بنیں. معمار بننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود سٹرونگ ہونا پڑے گا. ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ آئیں اب پہلے اپنے ٹیچرز کو ٹرین کریں. پہلے اس بات کو مان لیں کہ ہمارے ٹیچرز کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. کچھ جن کو اچھا سکول سمجھا جاتا ہے وہ کبھی کبھار پیرنٹس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، خود اپنے آپ کو تھوڑا سا تسلی دینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، نچلے علاقوں سے پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، بریف کیس لیے ہوئے، ایک آدھ لیپ ٹاپ، شاید کبھی کبھار اس میں وہ پروجیکٹر بھی لگا لیتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، کوئی 1 آدھ دن کے لیے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، واہ واہ ہوتی ہے. ہمارے ٹیچرز، ہمارے اسٹوڈنٹس اسی طرح رہ جاتے ہیں. وہ بچے یہاں سے لاکھوں روپے سمیٹ کر نکل پڑتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے آپ کا ایک کمرہ ہو، اس کمرے کی ایک اینٹ سے وہ پلستر سیمنٹ کا ادھڑ چکا ہو، آپ کے پورے کمرے کو آپ کو پلستر کی ضرورت ہو، سیمنٹ کی، بلکہ جبکہ آپ کبھی کبھار
کوئی ایک آدھ مٹھی جو سیمنٹ ہے، بجری ہے یا وہ مسالہ ہے، وہ ایک آدھ اینٹ کے اوپر تھوپ کے چلے جاتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں ہاں بھائی کام ہو گیا ہے۔ تو یہ جو آپ کو جو اوکیجنل قسم کی جو چھوٹی موٹی ٹریننگز ورکشاپس ہوتی ہیں، یہ کاغذوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، پیرنٹس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اور پیرنٹس کے اندر اپنا نام کہ بھئی دیکھو فلانے جو اسکول میں اس میں ٹریننگ ہوتی ہے، یہ ہے وہ ہے، ورنہ پریکٹیکلی آپ کے ٹیچرز کو، آپ کے اسٹوڈنٹس کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں ٹیچرز ٹریننگ کے اوپر کیوں اتنا زور دے رہا ہوں؟ کیونکہ اگر آپ اگر اسٹوڈنٹس کو آپ ٹرین کرتے ہو انگلش لینگویج کے لیے، اس کا مطلب ہے آپ نے 100 لوگوں کو ہی آپ نے ٹرین کیا۔ تو 100 اسٹوڈنٹس کے مقابلے میں اگر آپ صرف 5 ٹیچرز کو اگر آپ ٹرین کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہزاروں اسٹوڈنٹس کو ٹرین کر رہے ہیں، کیونکہ یہی اگر آپ کے 5-10 ٹیچرز اگر یہ اچھی طرح ٹرین ہو جائیں گے، انہی کی وجہ سے آپ کے اسکول میں انگلش اسپیکنگ کا 100% ایک ماحول بن جائے گا۔ اور یہ ایک ایسا ماحول ہے جو اس وقت مجھے کہیں پورے پاکستان میں مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، جو کہ جس کو ہم ایلیٹ کلاس کہتے ہیں، جو اسلام آباد، لاہور، کراچی وغیرہ کے جو بڑے بڑے، پشاور کے بڑے بڑے جو ایلیٹ کلاس ہیں، جو کہ پورے ملک کا کوئی 1-1.5% بنتا ہے، اس میں ہو سکتا ہے ہو، لیکن ہمیں اس طرح ہتھیار نہیں ڈالنے چاہتے۔ وہی ماحول ہم اپنے اسکولوں میں بھی بنا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ہمارے ٹیچرز ٹرین ہوں۔ تو ٹیچرز کو ٹرین کرنے میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں، میں آپ کے اسکول آ سکتا ہوں، آپ مجھے انوائٹ کریں تو انشاءاللہ میرے خیال میں یہ کوئی زیادہ سے زیادہ میکسیمم 2 مہینے کی مار ہے۔ 2 مہینے سے پہلے آپ کے ٹیچرز جس حالت سے پڑھا رہے ہوتے ہیں، آپ کے اسکول کا جو ماحول ہوتا ہے، اور 2 مہینے ٹریننگ کے بعد جو ماحول انشاءاللہ ہوگا، وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ That will be a lot better, that will be a lot changed. So you can contact me for this teachers training. Vacations are going on and you can contact me during these vacation. ہلکا سا تعارف، شاید اب کافی سارے لوگ تو مجھے جان گئے ہیں یوٹیوب اور فیس بک کی وجہ سے۔ میرے تقریباً کو 150 سے زیادہ ویڈیوز ایجوکیشن کے بارے میں، انگلش لٹریچر کے بارے میں، انگلش لینگویج کے بارے میں، سوشل پولیٹیکل سبجیکٹس پہ ہیں، اگر 100-150 سے زیادہ ویڈیوز ہوں گے، لیکن پھر میں مختصر میں آپ سے عرض کرتا چلوں۔ میرا نام محمد ادریس خان ہے۔ 1999 میں پشاور یونیورسٹی سے ماسٹرز کرنے کے بعد انگلش لٹریچر میں میں نے جوائن کیا آرمی پبلک اسکول سیالکوٹ کینٹ، وہاں پہ میں نے پڑھایا کچھ 6 سال۔ اس کے بعد 9 سال میں نے پڑھایا انگلش لینگویج دبئی میں۔ اس کے بعد میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد جوائن کی ایز اے وزٹنگ فیکلٹی، اور بیچ میں کووڈ-19 وغیرہ آ گیا جس کی وجہ سے وہ مجھے کوئٹ کرنا پڑا۔ آج کل میں پڑھا رہا ہوں ایز این انگلش لیکچرر ان اے پرائیویٹ کالج۔ میں آپ کو اپنی سروسز آفر کر رہا ہوں جس میں آپ کے ٹیچرز کی ٹریننگ کر سکتا ہوں، اسپیشلی ووکیبلری میں، بیسک گرامر میں، اور ان کی جو کمیونیکیشن اور اسپیکنگ سکلز ہے اس کے اوپر اگر میں کام کروں گا تو انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کے اسکول کا انشاءاللہ نہ صرف ماحول چینج ہو جائے گا، آپ کے بچے جو ہے نا وہ منہ بولتا ثبوت ہو جائیں گے۔ آپ کے بچے انشاءاللہ ایسے ماحول میں اگر پڑھے بڑھیں گے آپ کے اسکول کے ماحول میں، تو وہ گھروں میں جا کے پھر وہی آپ کا پبلسٹی بنیں گے، آپ کا امیج بہتر ہوگا، اور ہم واقعی جو ہم نے اسکول کے باہر لکھا ہوتا ہے انگلش میڈیم اسکول، تو آپ کا اسکول واقعی آپ اپنا وعدہ وفا کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ You can contact me through my WhatsApp number 034898217776۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔